کسی کو زیادہ غلط جملے بولے تو یہ محمدی ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو یہ اخلاق اپنانے پڑیں گے. یہ مشن نبوت ہے، یہ اصل ربیع الاول سکھا ہے. اصل ربیع الاول ہمیں یہ سکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، سماج لو قیامت کو دل پہ نہیں رکھنا. حضرت عکاشہ ہے یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یا رسول اللہ میں تو کمر کا بوسہ لینا چاہتا تھا، مجھے اس کے علاوہ کوئی اچھا بہانہ نہیں ملا، بس میں نے ہی کی. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں نہ یا تو بولو میں نے معاف کیا یا پھر بدلا لو. یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، میں نے آپ فرما رہے تو میں نے معاف کیا، ورنہ میں دل میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ یہ اخلاق، یہ مشن نبوت ہے. دوستو ہم نے نعتیں پڑھی، ہم نے پیسے بانٹ دیے، ہم نے میلاد کر لیے. مشن نبوت یہ نہیں ہے. مشن نبوت یہ اخلاق ہیں جو اللہ کے نبی سکھانے آئے تھے، جو اللہ کے نبی بتانے آئے تھے. کسی بھائی کو آپ کی سفارش کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی سن کے جاتے ہیں. یہ ساتھیوں سے اخلاق تھے، بیویوں سے اخلاق کیسے؟ یہ غلطنا شریف یہ غلط بہت مالائی. بیویوں سے اخلاق سکھائے، بچوں کے ساتھ اخلاق سکھائے. چھوٹا سا بچہ تھا، یہ تو بہت بڑا ہے، جیسے یہ چھوٹا بچہ نا آنکھیں بند ہو رہی ہیں جس کی، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، ان کا نام تھا عمیر نام تھا. اس کا نام اللہ کے نبی نے لگا تھا ابو عمیر. کیا ہوتا؟ عمیر کا باپ. یہ کیسے رکھتے ہیں؟ مذاق میں رکھتے ہیں. یا ابا عمیر، یا ابا عمیر. اس نے بڑا تھا طوطا پالا ہوا تھا. ماں پالا، اس کا طوطا مر گیا تو بیٹھا ہوتا رو رہے. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پہ آ جا رہا ہے. یا ابا عمیر ماں پالا غیر، تیرے طوطے کا کیا ہوا؟ بچوں کے ساتھ مزاح فرما رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہنسی مزاح فرما رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تھی، آپ بڑھ کے استقبال کرتے ہیں. اپنی بچیوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، بچوں کو، اپنے بچوں کو سکھایا کہ کل بیمین، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اپنے بچوں کو تربیت دی. پھر جب 7 برس کو ہو جائیں، مرو اولادکم اذا کانوا 70، اپنے بچوں کو مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو سختی سے پڑھاؤ. کیوں؟ جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو ان کا بستر الگ ہو. کیوں؟ آج ماہرین کہہ رہے ہیں 10 سال کی عمر میں بچے کے دماغ میں لب ونڈو کھلتی ہے. اس کو شیشے کے سامنے کھڑا وہ اکبر الہٰبادی اس نے دیکھا کہ ایک صاحب تھے، وہ گنجے تھے، وہ جو گنجے ہوتے ہیں جن کا وہ بال جھڑ جاتے ہیں، تو وہ دیکھ رہا اپنے آپ کو شیشے میں سیٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں مصروف ہیں جناب کس بندوبست میں، مصروف ہیں جناب کس بندوبست میں، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اپنے آپ کو جوان چھوڑ نہیں سکتے ہیں. یہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بہت باتیں ہیں، اس میں بہت باتیں ہیں کہ بڑی عمر میں چلا گیا ہے لیکن گناہ جوانوں والے. جب جوانی میں جوان اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہ سیکھے نا، جوانی میں جوان اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہ سیکھے، اس کا بڑھاپا برباد ہو جاتا ہے. اور جب کوئی بوڑھا توبہ کر کے آگے بڑھتا ہے، ایک عارف فرماتے ہیں میں نے اولیاء اللہ دیکھے تو ان میں سے صرف 1% وہ تھے جو کہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ولی اللہ تھے. بقیہ سب توبہ کرنے والے، میرے جیسے آپ کے جیسے، بقیہ سب توبہ کرنے والے، توبہ کے راستے اللہ والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بتا بعصور غطفانی، یہ ایک شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور بارش ہوئی تھی سفر کے اندر، غزوہ بنی غطفان کے اندر بارش ہوئی تھی. تو آپ نے کہا تھا کہ سب کے کپڑے گیلے ہیں، سردی کا موسم ہے، اکٹھے رہیں گے تو کپڑے گیلے رہیں گے، سب الگ الگ ہو جاؤ، دور دور چلے جاؤ، ایک دوسرے کو نظر لاؤ اور کپڑے اتار کے سکھا لو. تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری اوپر والی اور اس کو لٹکایا اور تلوار کو لٹکایا اور خود لیٹ گئے
کہ یہ سوکھے گی، یہ پہنوں گا اور پھر دوسری اوپر ڈال دوں گا. تو دعسور غطفانی آیا اور آ کے تلوار اٹھائی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا. میں لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے سینے پہ مکہ مارا. پھر میں 3 قلابازیاں کھا کے نہیں سے گیا. پھر اٹھنے کے بعد میں اشہد انک رسول اللہ. آپ واقعتاً اللہ کے رسول. عدی بن حاتم، میں چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ جو سمجھ میں آئے، جو یاد رہے. عدی بن حاتم یہ حاتم تائی کا بیٹا ہے. حاتم تائی کہانی اپنی ہے نا، حاتم تائی کی وہ صفی آتی ہے، اس کا بیٹا عدی بن حاتم، یہ صحابی ہے. عدی بن حاتم یہ آئے امتحان لگے کہ اللہ کے نبی واقعتاً اللہ کے نبی ہوئے، پھر ایسی دعویٰ کیا ہوا. میں لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور ملنے کے بعد آپ کے گھر جا رہا تھا تو راستے میں ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا کہ محمد میں نے تم سے بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ گلی کے کونے میں کھڑے ہوئے. ہاں بتاؤ. کان لگا کے اس کی بات سنا اور وہ چپڑ کرتی رہی اور آپ کان لگا کے سنتے ہاں 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 ہاں. اور آپ نے اس کی ساری بات سنی. میں نے کہا نہیں، یہ شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، اس اخلاق والا تو صرف نبی ہو سکتا. تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دیا ہے. اللہ کے نبی کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غم میں بھی، تکلیف میں بھی مسکراہٹ ہوتی تھی. جب زیادہ غم ہے تو سر جھکا کے بیٹھ جاتے، کسی سے ملتے نہیں کہ میرے چہرے کی. ارے آپ کو قرآن سے بتاؤ، اللہ کے نبی کو اللہ قرآن میں کہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ غصے کے تیز ہوتے اور آپ دل کے سخت ہوتے تو کون؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اب زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ اور طلحہ فی الجنہ. یہ 10 جنتی صحابہ. اور پھر اس کے بعد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جس کا لقب قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پہ ایمان اللہ نے خود لکھا ہے. جن کے گھوڑوں کو اللہ نے قرآن بنا دیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جن کے گھوڑوں کو قرآن بنایا. لن تفضوا من حولک، یہ چھوڑ کے چلے گئے. میرے آقا کے اخلاق اللہ نے ایسے بنائے. دیکھو کوشش کریں گے نا، کوشش کا خلاصہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی کا مشن ہے. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کرے. فرمایا لا تغضب ولک الجنہ. غصہ نہ کرنا، جنت کے لیے. یہ حدیث یاد کر لو گئی. آج یہاں سے یاد کرو، لا تغضب، غصہ نہیں کرو تو جنت تمہاری. لا تغضب ولک الجنہ. مکہ شریف میں ایک بچہ ہے، میری اس سے بات چیت ہوگی تو میں نے کہا آپ کو غصے کے بارے میں حدیث آتی؟ 6 سال کا بچہ کہتے مجھے حدیث آتی لا تغضب ولک الجنہ. اس کو بھی آیا. ہمارے ایک ساتھی یہاں سے گھومنے کے لیے گئے تو ان کی گاڑی کہیں لگ گئی تو ان کے ابا گاڑی سے والی تمام سے دروازہ مارا. جب گاڑی لگتی ہے تو بہت غصہ آتا ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے. قصور چاہے میرا ہو لیکن میں نے غصہ کرنا ہے تاکہ سامنے والا درج جائے. تو بچی پیچھے سے مجھے ابو لا تغضب ولک الجنہ. کہنے لگے فوراً اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، سمجھ میں آ گیا کہ ہاں غصہ نہیں کرنا. اس اخلاق کا خلاصہ ہے غصہ نہ کیا جائے اور اپنے چہرے سے بھی غصے کا اظہار نہ کیا جائے. سمجھیے جی، اللہ کے نبی کا ایک مشن تو بہت سے ہیں. ایک اور بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے. سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن قوی خیر من المؤمن الضعیف. جو مومن قوی ہے پیسے کے حساب سے، مال کے حساب سے، علم کے حساب سے، تقوی کے حساب سے، جسم کے حساب سے، وہ ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے.
آپ مجھے بتائیں، روزی کمانا اور روزی کمانے میں سب کرنا، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ روزی کماؤ اور روزی کمانے میں سب کرو. یہ وہ مضمون ہے جو آج کل ہم لوگ مسجدوں میں بیان بھی نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین کیا ہے، بس ملا کی دوڑ مسجد تک، مسجد میں دین ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں. ارے بھائی، ہندوستان پاکستان میں دین ایسا تھا. ترکی اور خلافت عثمانیہ، سعودی عرب، یہ سارا ہندوستان کے ساتھ تھا. فتح عالمگیری یہیں پہ لکھی، بڑی بڑی کتابیں یہاں پہ. یہاں پر سونے کے ڈھیر ایسے لگے ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں مٹی اور ریت کے ڈھیر ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر آیا، ایک لندن سے ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ٹیکس معاف کر دو. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ٹیکس معاف ہو گیا. ان کی قیمتیں سستی، ہندوستان کے پرائس زیادہ، ہماری مارکیٹ نیچے، ان کی مارکیٹ اوپر. کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیں پورے ہندوستان سے انگریز نے قبضہ کر لیا. کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر نے قبضہ کروایا. ایک ڈاکٹر. اگر یہی کوئی ہمارا اپنا آدمی ہوتا، وہ کتنے فائدے کرواتا اور کتنوں نے کروائے. تو کام کرنے والے لوگ چاہیے، دین کو کام کرنے والے لوگ چاہیے. دین کو سارے مولوی مسلح نہیں چاہیے. یاد رکھنا، صحابہ کرام جو 10 میں نے آپ کے سامنے 10 صحابہ کے نام لیے، عشرہ مبشرہ، یہ ٹاپ کے 10 صحابہ ہیں. ان میں صرف ایک عالم ہے، حضرت علی، باقی سب تاجر ہیں. عبد الرحمن بن عوف تاجر عزیز. جب انتقال ہوا تو 9 کروڑ 86 لاکھ دینار لکڑی کاٹنے والی آری سے سونا کاٹا گیا. جنت کا چھٹا آدمی ہے، جنت میں جانے والا چھٹا آدمی ہے. اور کیا ہے؟ اتنا اس کا درجہ ہے. کیا ہے؟ ہم نے دین کیا سمجھا؟ اگر دیکھو ایک سمجھو بھائی، یار یہ بچوں کو تھوڑا سا چپ کراؤ، میں ختم کر رہا ہوں بس. اللہ بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ دین نے مال کمانے کا حکم دیا ہے. اگر دین میں مال کمانا غلط ہوتا تو مجھے بتاؤ، مسجد بنانے کی فضیلت کس کو ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوں گے نا. پیسے ہی نہیں تو مسجد بنانے کی فضیلت کہاں سے آئے گی؟ سمجھ رہے نہیں؟ حج کتنی بڑی عبادت ہے، کس کے فرض ہے؟ غریب پہ. جس پہ مال ہے اس کے فرض. زکات کتنا بڑا کام ہے، کس پہ فرض ہے؟ مال والے کا فرض ہے. تو مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے خود تجارت کی ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو تجارت کے اصول سکھائے. پرائس کنٹرول کس طریقے سے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے ہیں، بازار میں جا کے گندم کا ڈھیر دیکھا، آپ نے اس کے نیچے ہاتھ ڈالا اور اس کو الٹا دیا. تو یہ کیا؟ گیلی گندم نیچے رکھیے، خشک گندم اوپر رکھی. یہ تو غرر ہے. بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے منع فرمایا. حضرت عمر غصہ ہو گئے کہ مسلمان تاجر کہاں ہے؟ سب کو بلایا، مسجد میں جمع کیا، سب مسجد نبی میں جمع ہوئے. فرمایا ہمارا ہول سیلر یہودی کیوں ہے؟ یہودی ہول سیلر کیوں بن گیا؟ یعنی ملٹی نیشنل یہودی کیوں ہے؟ مسلمان کیوں نہیں؟ آج کی زمان میں کہا جائے تو میں اس مجمع میں ان لوگوں میں پڑھے لکھے ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کی سیرت سے چلنے والے ہوں، یہ تعلیم یافتہ ہوں، اونچی تعلیم یافتہ ہوں اور اچھے عہدے والے ہوں. ایسا بندہ جب سیرت النبی کے اوپر چلے گا تو کتنا بڑا کام کرے گا. اللہ کے نبی نے یہی تو سکھایا. اللہ کے نبی لا تستطيعوا بنار المشركين. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ تو ایک ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ موبائل فون خود بنا کے استعمال کرو، گاڑیاں خود بنا کے استعمال کرو. سمجھ رہے ہیں جی؟ کمپیوٹر خود بنا کے استعمال کرو. آج بتائیں موبائل فون پاکستان بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہا. گاڑیاں پاکستان بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہا. یہ ملٹی نیشنل پروڈکٹس جو ہیں، اچھی گھڑی آپ کو پاکستان کی ملے گی؟ نہیں ملے گی جی. کیوں؟ ہمارے نوجوان پڑھتے ہی نہیں، ہمارے ڈاکٹرز پڑھتے ہی نہیں، ہمارے انجینئر پڑھتے ہی نہیں. جو پڑھتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں سارے، جو پڑھتے ہیں سارے ان کے جا کے خدمت کرتے ہیں. لا تستطيعوا بنار مشرکین سے خدمت لینے کے بجائے خود مسلمانوں کی خدمت کرو. یہ سیرت کا اتنا بڑا پہلو ہے، اتنا بڑا پہلو ہے. کاش ہمارے کالج والے سمجھیں.
کاش ہماری یونیورسٹیوں والے سمجھیں، کاش ہماری لیڈی ڈاکٹر سمجھیں، کاش ہمارے انجینئر سمجھیں، کاش ہمارے آئی ٹی والے سمجھیں۔ اللہ نے ہمارے پاکستانیوں کو ایسا دماغ دیا کہ یہ انگریز اور یہ سارے پیچھے چلتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تو پیسے کے لیے، ہم کماتے ہیں تو پیسہ زیادہ کرنے کے لیے، ہم کماتے ہیں تو گھر بنانے کے لیے، اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں کچھ نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے تجارت کرنے کا حکم دیا، تاجر کو 10 دعائیں دی، مزدور کو 1 دعا دی۔ ایک مزدور اللہ کے نبی السلام علیکم انی لا استطیع القا یدی، یا رسول اللہ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو میں کیوں؟ یا رسول اللہ میرے ہاتھ پہ کیچڑ لگا ہوا، میں صفائی کر کے آیا ہوں، ابھی دھوئے نہیں، ارے میں پانی نہیں۔ اب لوگ کیوں؟ میں اس نے مزدوری کی، اب نہ بولیں گے اپنے ہاتھ بڑھاؤ۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو کون کسی نے؟ آپ نے ہاتھ لیے اور ان ہاتھوں کو بوسہ کیا، آپ نے مزدور کے ہاتھ چومے، امت کو بتانے کے لیے کہ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں تو بس اب میں تو دنیا دار ہو گیا، میں تاجر بن گیا میں تو دنیا دار ہو گیا۔ جب یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا اب بےایمانی کرے گا، اب رشوت بھی لے گا، اب جھوٹ بھی بولے گا۔ کیوں؟ اس کو بولے میں تو مسجد میں تھوڑی بیٹھا ہوں۔ میرے ایک دوست کا ایک دفتر ہے، ان کا فورن افیئرس کا کام ہے، دفتر ہے، تو مجھے دفتر میں لے کے گئے کہ یہ دعا کر دیں یہاں پر، اور میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ تو کہنے لگے مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے دفتر میں، کاش کوئی مسجد بناتا تو اس مسجد کا افتتاح ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ، یہی تمہاری مسجد ہے، یہی تمہاری کیا رزق حلال کمانا عبادت نہیں؟ جی عبادت، تو عبادت دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ مسجدوں کی ہے۔ اپنے دفتر کو احترام دو، اپنی دکان کو احترام دو، پھر تم بےایمانی نہیں کرو گے۔ پھر تم اسلام کیسے پھیلائے؟ تبلیغی جماعت نکلتی تھی اس وقت، ان تاجروں نے پھیلایا اسلام، ان اطباء نے اسلام پھیلایا ہے، ان مبلغین نے اسلام اس طرح پھیلایا ہے کہ تجارت کرتے تھے، کتنے لوگ اس طرح مسلمان ہوئے۔ مجھے سبحان اللہ کہنا بہت اچھا لگتا ہے جب مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ۔ آپ ہیں آئی ٹی آفیسر ہیں، آپ آئی ٹی کا کام کرتے ہو، آپ کی کسی انگریز سے ڈیل ہے، وہ آپ کو ماں اور بہن کی گالی دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی آواز ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ تو آپ کا یہ سبحان اللہ، آپ کا یہ ماشاءاللہ، یہ اس کے دل میں جا کے لگے گا، ایسا لگے گا کہ اس کو مسلمان بنا کے چھوڑے گا۔ میرے پاس کتنے ثبوت ہیں اس کے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، اتنے ثبوت ہیں۔ تو آپ سب یہ لیتے ہو تو اللہ کے نبی نے ہمارے ان تمام کاموں کو دین بتایا، یہی تو سیرت ہے، یہ اللہ کے نبی کا مشن ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، اس کے اندر حرام سے بچیں، اس کے اندر جھوٹ سے بچیں، اس کے اندر برائی کرنے سے بچیں، اس کے اندر باس کی غیبتیں کرنے سے بچیں، اس نے اگر آپ کو نقصان پہنچائے تو صبر کرنے والے بنے۔ یہی تو اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ اصل سیرت تو یہ ہے، آپ کا کام نہیں چل رہا صلاۃ الحجت پڑھے، آپ کا کام نہیں چل رہا صدقہ دینے والے بنے، آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے طریقے بتائے، تو یہ بھی ہماری سیرت کا حصہ ہے۔ میں نے 5-6 باتیں کرنی تھی لیکن وقت کافی ہو گیا، میں ایک بات کرتا ہوں مزید۔ سیرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی عبادات میری سیرت ہے، اور اللہ کے نبی کی عبادتیں آج بھری مسجد میں بہت واقعی کے ساتھ اللہ کے نبی والی نماز 1-2 بندے کی ملتی ہے، اور کسی اللہ کے نبی والی نماز فوراً سوچتے ہیں ہاں غیر مقلد تو ایسے پڑھتے ہیں، غیر مقلد تو بریلوی تو ایسے پڑھتے ہیں، سنی تو ایسے پڑھتے ہیں، دیوبندی تو ایسے پڑھتے ہیں، تو یہ ساری باتیں فضول۔ میرے ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ یہ اس لیے باتیں کر رہے ہیں، یہ دلیل پگڑی والا ہے۔ میں اس کو کہا بھائی مجھے بتاؤ، میں نے ہاتھ پڑھا، بھائی مجھے بتاؤ گرین پگڑی کس نے پہنی؟ رسول اللہ نے پہنی ہے نا، گرین پگڑی بھی رسول اللہ نے پہنی ہے، سبز پگڑی بھی، کالی پگڑی بھی میرے نبی نے پہنی، سفید پگڑی بھی میرے نبی نے پہنی، اور کتھئی پگڑی بھی میرے نبی نے پہنی، اور سفید پگڑی بھی اللہ کے نبی اکثر سفید پہنی ہے۔ لیکن آپ اس کو تو نہ سوچیں، یہ تعصب کی بو آتی ہے ہماری مسجدوں کے اندر، ہمارے مدرسوں کے اندر تعصب کی بو آتی ہے، ہمارے دفتروں میں تعصب کی بو آتی ہے۔ یہ گرین پگڑی چینل والا ہے، یہ وائٹ چینل والا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بلیک چینل والا ہے، یہ کیا باتیں ہیں؟ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، یہاں ہاتھ باندھا ہے تو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، یہاں ہاتھ باندھا تو میرے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ان چیزوں کو نکالیں،
اللہ کے نبی تو میں اس بات کی یہ تو ضمن بات آ گئی، اللہ کے نبی کی نماز کیسے؟ میں اپنے حضرت سے جب بیعت ہوا تو مجھے حضرت نے زیادہ دیا کہ نماز پڑھنی سنت کے مطابق، جانتے ہو سنت کے مطابق نماز کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا حضرت آپ ارشاد فرما دے، بڑوں کے سامنے بجا کے علم نہیں جاننا چاہیے، میں حضرت آپ ارشاد فرما دے۔ اور میں اللہ کے نبی جب رکوع کرتے تھے تو 9 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، پھر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتے تھے، فرض میں نہیں، فرض کے علاوہ۔ فرض میں تو ظاہر بات ہے کوئی لوگ بڑی مشکل سے رکوع کر رہے ہوتے ہیں، مشکل سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو امام کی ذمہ داری ہے وہ جلدی کرائے۔ لیکن عام نماز بہت لوگ کہتے ہیں ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، لگانے والی پڑھتے ہی نہیں ہے نا۔ جب ہم سیرت والی نماز پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ یقیناً آپ سب ماشاء اللہ تقریباً دیندار لوگ بیٹھے، آپ سب نے حدیث سنی ہوگی۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں آل عمران، تیسری میں نساء، چوتھی میں مائدہ، ایسی ہے نا حدیث ہے، یا ایک ہی رکعت میں یہ ساری چیز مختلف روایات ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ یہ صرف پڑھنے کے لیے، بس فضائل اعمال میں پڑھ لی ختم، یہ کرنے کے لیے نہیں۔ ارے کوئی اما پارا یاد کرے قاری صاحب سے، امام صاحب سے وقت، امام صاحب میرے پاس ہفتے میں ایک دن اتوار میں 1 گھنٹہ آپ کے پاس بیٹھوں گا، آپ مجھے اما یتساءلون یاد کروا دیں، 2-3 صورتیں بڑی یاد کر لیں، آپ مجھے سورہ یاسین یاد کرا دیں۔ میں جانتا ہوں ماشاءاللہ کئی نوجوان، کئی بوڑھے لوگ بڑھاپے میں آ کے 40 برس کی عمر میں جا کے حفظ کرنا شروع کیا۔ میرے استاد حضرت مفتی غلام یاسین صاحب فرماتے میری والدہ کی عمر ہے 60 برس، ابھی 70 برس ہے، انہیں 60 برس کی عمر میں کہنے لگے کہ ان کو دل کی تکلیف ہوئی تو بڑی پریشان ہوئی، تو میرے پاس اللہ کے پاس لگانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے میں نے روزانہ 2-2 3-3 آیتیں یاد کرنا شروع کی اور 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا، 60 سال کی عمر میں۔ میں نہیں کہتا جتنی آپ کو یاد ہے، چلو رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے تو انا اطعنا اللہ صلی اللہ سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو، لیکن رکوع طویل، رکوع سے اٹھے ہیں طویل قوما ہو، پھر سجدے میں جائیں تو سجدہ طویل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم 9 مرتبہ یا 15 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے۔ ایک ہمارا عادت بنی ہوئی ہے، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، میری بھی عادت تھی، اللہ کا ہے بچپن سے عادت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ رک گئے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر رک گئے سبحان ربی الاعلیٰ، اس طریقے سے کم از کم 9 مرتبہ۔ آپ یقین کریں ایک دن کی نماز آپ ایسے پڑھ کے دیکھیں، آپ کا مسجد میں دل لگنے لگے گا، دل لگنے لگے گا مسجد میں۔ یہ نماز ہے اللہ کے نبی والی، سنت کے مطابق نماز آپ اپنے امام تک سیکھی تھی بھائی، مجھے آپ صرف تکبیر تحریمہ سنت کے مطابق کرا دیں، اپنی نمازوں کو تھوڑا طویل کریں۔ اللہ کے نبی پوری رات کی نماز پڑھتے، رات میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے، فجر تک کھڑے رہتے۔ ایک مرتبہ عائشہ فرماتی میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی پنڈلیاں اتنی سوج گئی کہ خون نکلنے والا تھا، اتنی سوج گئی۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ ایسے کھڑے ہوتے تھے، ارے یار ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایسے تم نے بھی کرنا ہے۔ ہفتے میں ایک دن اپنا انٹرنیٹ بند کریں، اپنے آپ کو نماز کے لیے، اپنے آپ کو نماز کے سامنے کھڑا کریں، اللہ کے سامنے کھڑا کریں۔ ہم نے آج ہی کیا ہوا، ہمارے بچے کارٹون کے بغیر کر نہیں سکتے، ہمارے بچے، ہم عورتوں کو غازی دیکھیں گے، ہم ڈرامے دیکھیں گے، اس سے ہماری ذہن سازی ہوگی، یعنی کل کوئی اور بنائے گا، کل کوئی اور چیز بنائے گا، ہم اس کو فالو کریں گے، پھر کوئی اور چیز بنائے گا، ہم اس کو فالو کریں گے۔ اگر ہماری کچھ نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ ہم ڈراموں سے سیکھ رہے ہیں۔ ایک بار کہنے لگے عورتوں کو غازی کا مجھے بڑا فائدہ ہوا، میں عزم پکے ہو گئے، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنا فائدہ ہوا۔ آپ علماء کو نصیحت کرنی چاہیے لوگوں کو کہ آپ یہ دیکھو، آپ اندر سے اسٹرانگ ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اگر صحیح ہے بات ماشاء اللہ، آپ کو واقعات اس میں پکے ہیں تو آپ اس کا ثواب اپنے ابا مرحوم کو کر دو۔ یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں ثواب کا کام ہے، اندر مضبوط ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے نہیں آتا لیکن یہ دیکھنے سے آ جاتا ہے۔ دوسری بات، مسلمان کیسے ہے، کتاب کے باہر لکھا ہوتا ہے ناول، یعنی جھوٹ پھر بھی پڑھ رہا ہے، لکھا ہوا ہے ڈرامہ ہے، ڈرامے کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سب کو اتنی انگریزی سے ہوتی ہے، جھوٹ ساری چیز ڈرامہ، ساری چیز ہم سب انہیں روایات میں پڑھتے ہیں۔
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ اس کو قرآن سے سنو، ان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، سورہ انفال آیت نمبر 62۔ میں جانتا ہوں آپ جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ قرآن میں تدبر کرو، آپ ہم سے اچھا قرآن سمجھو گے۔ آپ قرآن میں فکر ترجمہ دیکھو، ترجمہ دیکھ کے سمجھو۔ آ کے مولوی صاحب کے مولوی صاحب اس آیت سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ آپ یقین کرنا، اکثر کہیں ہاں تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، لیکن اس حدیث کو ایڈ کر لو، اس روایت کو ایڈ کر لو، اس واقعے کو اس میں ایڈ کر لو، مزید کر لو، آپ کا تدبر اتنا اچھا ہے، آپ کی عقل اتنی اچھی ہے کہ ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، اللہ نے اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم تو ڈراموں سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم فلموں سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش۔ ارے آج تک کوئی فلموں ڈراموں سے بدلا ہے؟ فلاں بدل گیا، فلاں بدل گیا، جھوٹ ہے، سب بیکار، دھوکہ ہے۔ دوستو، نماز سے بندہ بدلتا ہے، ذکر سے بندہ بدلتا ہے، قرآن سے بندہ بدلتا ہے، اپنی نیت سے بندہ بدلتا ہے۔ یہ چار چیزیں بدلنے والی ہیں آپ کو اور ہمیں، اور یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گی۔ نماز ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اس نماز نے ہمارے اندر آگ کیوں نہیں لگائی؟ لگ جائے آگ اندر سے کہ رات کو سونے نہ دیں یہ نماز۔ پہلے ہوتا تھا یہ، یہاں مسئلہ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے تو کئی سے پوچھا ہے۔ پہلے ہوتا تھا فجر کے بعد گزرتے تھے، یہاں سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اس گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اس گھر سے ذکر کی آواز آ رہی ہے، اس گھر سے تعلیم کی آواز آ رہی ہے۔ ابھی فجر کے بعد کیا ہے؟ ہمارے امام صاحب روزانہ عشاء میں، مولوی صاحب عشاء میں جب بھی میں آیا ہوں، میں یہاں تو نماز کم ملتی ہے، تو جب بھی میں آؤں تو دعا کراتا ہوں، اللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا ہے کہ دل روتا ہے، ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، ہماری مسجد فجر میں خالی ہے۔ 6:05 پہ ہمارے یہاں تو 5-6 یہاں پہ پتہ نہیں 6:05 پہ نماز ہے، پھر بھی ہماری مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ صرف یہ جو طبقہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دین کی طرف رجوع والا طبقہ ہے، صرف یہ آتا ہے مسجد میں، دوسرے کیوں نہیں آتے؟ وہ نہیں سمجھ پاتے، ان کو آپ لے کے آئیں گے، ان کو بتائیں گے دین کتنا مزیدار ہے۔ ہاں، نمازوں میں آؤ، آپ کو ایک چیز جیت دیتے ہیں اللہ، آپ کو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کو دوائی نہیں آتی نا تو وہ کوئی اینٹی بایوٹک لکھ ہی دیتا ہے آپ کو، ہوتا ہے نا کہتے ہیں مجھے تو نہیں آتی لیکن یہ کھا لو، پین کلر کھا لو، فرق پڑ جائے گا، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جانا وہ تمہیں ٹھیک ہے، ہوتا نا ایسے۔ اللہ کے پاس آنے اللہ کچھ نہیں، 100 روپے 200 روپے فیس لینے والا ڈاکٹر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ اللہ ذکر میں کچھ نہیں دیں گے، اللہ نماز میں کچھ نہیں دیں گے، اس کو اللہ بہت دیتے ہیں، لیکن ہم طریقے سے تو جائیں، ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا سجدہ کریں اللہ کے سامنے، ایسا جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل مردہ ہوتا ہے جو رونا نہیں جانتا۔ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جوان بھی بوڑھے بھی، اللہ کے سامنے روئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ میرے نبی تو ہر رات ایسے روتے تھے کہ ان القدر فی قلبی، جیسے کہ ہاندی آپ کے دل میں ہوتی، اللہ ایسے روتے، ایسے اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اوہو، ایک دو دعائیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی، یہ دعائیں آپ کو یوں لگے گا جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ دعائیں کون کر رہے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ، مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دیجیے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے۔ اوہ، اللہ کے نبی گناہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں، اللہ کے نبی تو معصوم ہے، لیکن کیا دعا مانگے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا، میرے اور میرے گناہوں میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ۔ ارے اللہ کے نبی اتنی معافی اللہ سے مانگ رہے، ہم نے اتنی مانگی؟ اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں، اللہ کے نبی نے جو اللہ سے دعائیں مانگی، بہت سی دعائیں ہیں، میں چند ایک لکھ کے لایا تھا لیکن وقت نہیں ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو بھی دعائیں مانگی، ایک کتاب ملتی ہے مناجات مقبول، یاد رہے گا، مناجات مقبول، مناجات، مناجہ کہتے ہیں،
ناجی کہتے ہیں دعا کو، تو مناجات جمع ہے اس کی، مناجات مقبول، 3-4 دفعہ اس لیے بولوں تک یاد ہے۔ مناجات مقبول ایک کتاب ملتی ہے، اس میں ترجمے کے ساتھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی فصلیں 2، یعنی دوسرا حصہ، دوسری منزل، 7 منزلیں۔ پہلی منزل میں قرآن کی دعائیں ساری، دوسری منزل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہے۔ میں ایک بار وہ دعائیں پڑھ رہا تھا، اس میں کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جو منافق تھے وہ جو دعائیں مانگتے تھے، ہماری ساری دعائیں، ہمیں کار چاہیے، ہمیں بنگلہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں خوبصورتی چاہیے، یہ بھی مانگنی ہے ہمیں اللہ سے، یہ بھی ہمیں مانگنی ہے اللہ سے۔ خوبصورتی مانگنا مطلوب ہے، گاڑی مانگنا مطلوب ہے، گھر مانگنا مطلوب ہے، اللہ کے نبی نے مانگا ہے۔ لیکن میں کیا، ہماری دعائیں ساری ہوتی ہیں، اللہ جی پاس کرتے ہیں، اللہ جی یہ ٹھیک کر دے، اللہ جی کمر میں درد ہو گیا وہ ٹھیک کر دے، یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بھی کچھ دعائیں ہیں، اللہ جی انی باعث الفقیر، اللہ جی میں روندا ہوا فقیر ہوں، میں گندا ہوں، میں کمینہ ہوں، میں ذلیل ہوں، یہ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں۔ میں آپ کی دربار کے اندر ایک بھکاری میں فقیر بن کے آیا ہوں، انی باعث الفقیر، میں چھٹکارا ہوا فقیر ہوں، میں آپ کے در کا سوالی ہوں، جھولی لے کر آیا ہوں۔ اے اللہ میری غلطیوں کو، میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو، چاہے میں نے چھپکے کیے، چاہے میں سرزن کیے، چاہے اعلانیہ کیے، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ میں تجھ سے صرف معافی چاہتا ہوں، میں تجھ سے صرف معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے تمہیں مانگا، یہ اللہ کے نبی جو اللہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو دیکھ کے کلام کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرے پہ کپڑا ڈالا، حضرت صفورہ آئی، اب موسیٰ چہرے پہ کپڑا کیوں ڈالا؟ کہنے لگے کہ اصل میں طور پہ تجلی پڑی تھی اللہ کی، اس تجلی کا کچھ اثر میرے چہرے پہ آیا، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہو گیا ہے کہ اس کو اگر کوئی انسان دیکھے گا تو اندھا ہو جائے گا، انسان دیکھے گا تو اندھا ہو جائے گا۔ کہنے لگے اللہ کی تجلی جو موسیٰ استعمال، میں ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ چلی جائے گی دوسری سے گزارا کر لیں گے، یہ اللہ کا عاشق ہے۔ حضرت صفورہ نے ایک آنکھ میں ہاتھ رکھا اور ایک آنکھ سے دیکھا، شمال خداوندی میں اتنا مزہ آیا کہ ایک آنکھ دیکھتے دیکھتے نابینا ہو گئی، تو موسیٰ میرا پیٹ نہیں بھرا، فوراً دوسرا ہاتھ بھی ہٹایا، دوسری آنکھ سے دیکھنا شروع کیا اور دوسری آنکھ بھی نابینا ہو گئی۔ جمال خداوندی اللہ کسی کو دکھاتے ہیں۔ جو میں آپ کو سنا رہا تھا نا، ایک مولوی صاحب کا واقعہ، آپ کہیں گے وہ تو مولوی صاحب کا واقعہ ہے، ایک بچی کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بچی، میں نے اتنا کہا کہ آپ ذکر کرو، عبادت کرو، باقاعدگی سے کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے اللہ سے بہت دعا کی، مجھے امید تھی اللہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت کروائی، تو مجھے اللہ نے اپنی زیارت کروائی تھا، اللہ نے اپنی زیارت خواب میں کرائی۔ علماء کا اختلاف ہے اللہ رب العزت کی زیارت خواب میں کرنا ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ علماء، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی خواب میں زیارت ہونا ممکن ہے، خواب میں اللہ کی زیارت۔ ارے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہنے منزل بھی نہیں۔ ہمارے نوجوان تو گھس رہے ہیں، ہمارے نوجوان گھسے ہوئے فیس بک کے اندر، ان کو چاہیے کوئی محبوبہ، کوئی پیار کرنے والی، کوئی جانو کرنے والی، تم کو یہ کہتی ہے، اور اس کے علاوہ ارے یہ تو مطلوب ہے، مقصود ہے، یہ تو اہمی آ جائے گی، تو ایسے پیچھے آ جائے گی، چھائی کی طرح پیچھے آئے گی۔ آپ اللہ کو چاہو، اللہ سارے زمانے کو آپ کے پیچھے کرے، آپ رسول اللہ کے پیچھے چلو، سارا زمانہ آپ کے پیچھے چلو۔ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے ہیں۔ کوئی بن کے تو دیکھے سچا محمدی۔ میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں، ان کی جاب کے لیے، جاب انٹرویو کے لیے، کہنے لگے دیکھو ہمارا کام ایسا ہے کہ اس میں صفائی بہت ضروری ہے، آپ کی داڑھی ہے، داڑھی سے بال گرتے رہتے ہیں، تو یہاں پر اگر کوئی بھی بال نظر آئے تو ہمارا آڈٹ خراب ہو جائے گا، لہٰذا آپ کو داڑھی کٹانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو سوچتا ہوں کمپنی سے باہر نکلے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرضی بت انہوں نے لگایا، اور اس بت میں حضرت عیسیٰ کی داڑھی تھی۔
پھر واپس آئے HR سے کہنے لگے سر اگر یہ حضرت عیسیٰ آپ کے پاس نوکری لینے آئے ہیں تو کیا آپ ان کو بھی داڑھی کٹانے کا کہو گے؟ کہنے لگے بھائی پہلے تیری تنخواہ اتنی رکھی تھی، اب تیری تنخواہ میں اتنی رکھوں گا۔ دوستو یہ ریئل ایگزامپل ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آج یہ ہے ہم اپنی ذکر ہم اپنی انٹرنل مضبوط ہوں گے تو ایکسٹرنل ہمارا بہت اندر سے ہم مضبوط ہوں گے تو باہر ہمارے ارادے بھی بچے ہوں گے۔ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے، کوئی بڑی سے بڑی عورت، کوئی بڑے سے بڑا حسن آپ کو راستے سے نہیں ہٹا سکے، کوئی بڑے سے بڑے پیسے کا چارم آپ کو ہٹا نہیں سکے گا۔ شرط ہے کہ آپ اپنی کچھ تنہائی رکھیں اللہ کے ساتھ، 15 منٹ رکھ لو، 10 منٹ۔ اللہ کے نبی کا یہی طریقہ تھا، جب تنہائی ہوتی تھی نا، کیا حضرت عائشہ یا رسول اللہ کیا کریں؟ من تھی کون ہے؟ کون ہے؟ انا عائشہ، میں عائشہ ہوں، سمجھ میں آئی؟ من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ بنت صدیق کی بیٹی، تو من صدیق کون ہے؟ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ کوئی معاملہ ہو، واپس چلی گئی۔ جب شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو یا رسول اللہ یہ ہوا، آپ نے سنا لی مع اللہ وقت، میرا کچھ اللہ کے ساتھ کوئی خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اہل دنیا کو پہچان نہیں سکتا۔ دوستو یہ اللہ مزاق چکھاتے ہیں، یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ گاڑی ٹوپی یہ کوئی قید نہیں ہے جی، بس آپ کا دل اندر سے مسلمان ہونا چاہیے، وہ تو ہے نا جی۔ سیرت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی کیوں آئے تھے؟ ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، اس لیے آئے تھے۔ آج مشن کیا تھا؟ اللہ سے جوڑنا۔ مشن یہ تھا نعتیں پڑھنا، مشن یہ تھا، یہ بھی اس کا حصہ ہے، یہ بھی اس میں سے ایک چیز ہے، لیکن اصل مشن اللہ سے جڑنا تھا۔ دیکھو آج سے میں اور آپ کوشش کریں اللہ سے جڑنے کی، اور یاد رکھنا آپ کو اللہ سے جڑنے کے لیے نہ مولوی ہونے کی ضرورت ہے، نہ حافظ قرآن ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو آپ ہو اور آپ کا مسلح ہو، اس پہ یاد الہی ہو، ہر وقت ہاتھ میں موبائل فون، ہر وقت ہاتھ میں موبائل فون، موبائل فون رکھو جیب میں، ہر وقت اس کے ساتھ تصویر بھی رکھو، ایک مسواک بھی رکھو۔ نہیں رکھ سکتے جیب میں، مجھے ٹراؤزر پہننا مجبوری، پینٹ پہننا مجبوری، اپنے ساتھ چھوٹا بیگ رکھیں، لیپ ٹاپ کے لیے بیگ ہوتا ہے یا چھوٹی چیز دوسری چیزوں کے لیے بیگ ہوتا ہے، موٹر سائیکل اس میں مسواک رکھیں، اس میں ساتھ تصویر رکھیں، ایک چھوٹی کہ یہ اللہ کو یاد دلانے والی ہے، یہ تصویر مذکرہ ہے، اللہ کو یاد دلانے والی۔ موبائل فون یعنی یہ اللہ سے جوڑنے والی، اور یہ اللہ سے جوڑنے والی، لوگوں سے جوڑنے والی ہے جی۔ لوگوں سے جڑنا ہماری معاشرتی ضرورت ہے، لوگوں سے رابطہ ہونا ہماری معاشرتی ضرورت ہے، سوشل نیڈ ہے ہماری، اور یہ ہماری دینی ضرورت ہے۔ اگر ہم دینی ضرورت چھوڑ کے صرف معاشرتی ضرورت اپنائیں گے تو ہمارے اور کفار میں کیا فرق ہے؟ آج سے سیرت کا یہ پہلو یاد رکھنا، اللہ کے نبی آئے تھے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، یہ مشن تھا۔ ہم اس مشن پہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ، الحمدللہ ہم اس مشن پہ ہیں، الحمدللہ ہم اس مشن پہ، لیکن کبھی گر جاتے ہیں، کبھی ٹائم میں موچ آ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو ان 2-4 چیزوں سے آگاہ رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔ یہ بات میری مکمل ہوگی۔ ایک آخری بات، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو سیرت سے آگاہ رکھیں۔ بہت آسان طریقہ، میں ہر جگہ کہتا ہوں، سیرت کی کتابیں ملتی ہیں، بہت دلچسپ کتابیں ملتی ہیں، اتنے دلچسپ ہیں کہ آپ رات کو بیٹھیں گے تو صبح تک بیٹھے ہی رہیں گے۔ سیرت النبی قدم بقدم، سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب، 2-3 بڑی آسان اردو میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے 2 ہجری میں کیا ہوا، 3 ہجری میں کیا ہوا، 4 ہجری میں کیا ہوا، 5 ہجری میں کیا ہوا۔ دوستو اسرائیل کی ایک صدر تھی، ایک خاتون، مجھے نام اس وقت بھول گیا، ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ جب وہ صدر بنی اسرائیل کی تو اس نے کہا کہ میری زندگی کے اندر رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان پر ایمان نہیں رکھتی لیکن وہ میری زندگی کے رہنما ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت ترقی چاہتے تھے، ہر وقت ترقی چاہتے تھے،
حتیٰ کہ خود مقروض ہوتے تھے پھر بھی ترقی کر رہے ہوتے تھے. اپنے گھر میں کھانا نہیں تھا لیکن امت کو چلانے کے آلات انہوں نے اپنی دیوار میں لٹکا کے رکھے تھے. گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا لیکن تلواریں دیواروں سے لٹکی ہوئی تھی. ایک کافر کو یہ سب پتہ ہے. مجھے آپ کو کیوں نہیں پتا؟ مجھے آپ کو کیوں نہیں پتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کے گھر کے اوپر قبضہ تھا. آپ کے گھر میں کھانا پکے ہوئے کتنے دن نہیں ہوئے لیکن پھر بھی آپ نے کس نظام سے زندگی چلائی اور کس طریقے سے لوگوں کو آگے چلایا کہ ہمیں کم از کم اویئرنیس ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. آگے عمل کرنا نہ کرنا اللہ توفیق دے ہی دیتے ہیں. کوئی ایک چیز کا عمل کر لیا، کوئی دوسری چیز کا عمل کر لیا، لیکن اپنے آپ کو معلومات رکھنا. تو یہ دو باتیں میں نے آج آپ سے اللہ کے نبی کے مشن پہ چلیں گے اور دوسرا اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں. اللہ مجھے آپ کو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کو بگڑی بنا دیجیے. ہم بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے پیارے پیغمبر کا نام بھی لے سکے، لیکن اللہ ہمارے پاس ان کے علاوہ کوئی آسرا نہیں، ہمارا ان کے علاوہ کوئی آسرا نہیں، ہمارا ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. اے اللہ ان کے نام کے صدقے، ان کے ذکر کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمیں آپ کے مشن پہ چلنے والا بنائیے، ہمیں آپ کی زندگی پہ چلنے والا بنائیے. اے اللہ ہمیں آپ سے سچی محبت کرنے والا بنائیے. اے اللہ ہمیں آپ کے اخلاق، آپ کے اقدار، آپ کا تعلقات، آپ کے معاملات، اے اللہ ان سب کو اپنانے والا بنائیے. اللہ جو تیرے نبی سے سچی محبت کی جاتی ہے اللہ ہم سے وہ نہیں ہو پائی، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم سے وہ نہیں ہو پائی، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطے فرانس میں جو کیا ہے، امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم آپ سے شرمندہ ہیں. لیکن آپ تو کسی کے محتاج نہیں ہیں. آپ خود اپنے پیارے پیغمبر کا دفاع کیجیے، آپ اپنے خود پیارے پیغمبر کا دفاع کیجیے. کوئی ایسا جیالہ پیدا کر دیجیے، کوئی ایسے جوان پیدا کر دیجیے، کوئی ایسی خواتین پیدا کر دیجیے کہ وہ ایسا کام کریں کہ دشمن کو دوبارہ میرے آقا کے اوپر آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہ ہو سکے. اے اللہ آپ ان کی آن کی حفاظت کیجیے، شان کی حفاظت کیجیے. آپ نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے، اے اللہ خلق قرآن کی بھی ایسی حفاظت فرما دیجیے. ہم تو کمزور ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے نبی کے نام کے ساتھ کیا ہوا، تیرے نبی کی ذات کے ساتھ کیا ہوا، اور ہم زندہ ہیں. اللہ اس زندگی پر ہمیں شرمندگی ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے. لیکن ہم بے بس ہیں، ہم قانون کے سامنے بے بس ہیں، ہم حالات کے سامنے بے بس ہیں، ہم ان طاقتوں کے سامنے بے بس ہیں. لیکن ہم اس سے بڑی طاقت، تیری طاقت کو پکارتے ہیں. اللہ تو ہی ان طاقتوں کا خلا کما کر دیجیے. اللہ آپ ہی ان طاقتوں کا خلا کما کر دیجیے. اے اللہ اس ذکر کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری کمزوریوں کو معاف کر دیجیے. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب کو صحت کے لیے عطا فرمائیے، سب کو صحت کے لیے عطا فرمائیے. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ سب کی حاجتیں دعائیں محض اپنے فضل و عنایت سے پوری فرما دیجیے. اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی حاضرین ہیں اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائیے. جو غائبانہ سن رہے ہیں اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے صدقے ہم سب کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں اے اللہ پوری فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں روزگار کیجیے،
جو بیمار ہیں صحت عطا فرمائیے، جو بچیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ غیر سے مناسب رشتے عطا فرمائیے، اے اللہ جو کسی بھی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ تکلیفوں اور پریشانی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہماری حاجتیں ہیں، تیرے سامنے کیا معنی رکھتے ہیں، آپ کن فرمائے تو وہ ہو جائے گا۔ اے اللہ جن کے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين يا رب۔ جناب